بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ سعدہ کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہی یہ کہا، اے عثمان، تجھ کو بشارت ہو اور سلامتی ہو۔ 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 3 بار اور ایک بار، تاکہ 10 پورے ہو جائیں۔ تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ ہوا۔ خدا کی قسم، تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا۔ تو خود بھی ناقت خدا ہے اور ناقت خدا سے تیری شادی ہوئی۔ ناظرین، ناقت خدا سے مراد گوارا ہے۔ بہرحال یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا، اے خالہ، کیا کہتی ہو؟ اس پر سعدہ نے یہ اشعار پڑھے، اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی ہے۔ یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت و رسالت کے براہین اور دلائل بھی ہیں، اور رب الجزا نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، بس تو ان کا اتباع کر، نہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کرنے۔ میں نے کہا، اے خالہ، آپ تو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر سعدہ نے یہ کہا، محمد بیٹے عبداللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لاتے ہیں۔ قول ان کا سراسر فلاح اور بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے، اور ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ یہ کہہ کر اٹھ گئی، مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا۔ اسی وقت سے غور اور فکر میں پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے تعلقات اور روابط تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا منوان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عثمان، ماشاءاللہ تم ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو، تم جیسے کو حق اور باطل میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت کیا چیزیں ہیں جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے؟ کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، خدا کی قسم، بے شک ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ، تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ تم اگر مناسب سمجھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنو۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسن اتفاق دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرف سے گزرتے ہوئے دکھلائی دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے گوش مبارک میں کچھ عرض کیا۔ آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، تو تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کا کلام سنتے ہی ایسا بے خود اور بے اختیار ہو کر فوراً اسلام لے آیا، اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ روز نہ گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نکاح میں آئیں، اور سب نے اس خوبصورت جوڑے کو بہت حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور میری خالہ نے اس بارے میں یہ اشعار پڑھے، اللہ نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حقیقی ہدایت دیتا ہے۔ پس عثمان نے اپنے صحیح رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، اور آخر عروہ کا بیٹا تھا، فکر اور رویہ یعنی سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہ کیا۔ ناظرین، عروہ بنت کریز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے، اور اس پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اس کے نکاح میں دی۔ بس یہ ایسا ہوا جیسے شمس بدر کا افق میں اجتماع ہوا۔ اے ہاشم کے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ تو اللہ کے امین ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کے دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔
حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن الارقم، یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ناظرین، یزید بن رومان سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبیدہ بن الحارث اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام سے آگاہ اور خبردار کیا۔ یک وقت سب نے اسلام قبول کیا اور یہ سب حضرات دار ارقم میں پناہ گزیر ہونے سے قبل اسلام لائے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔